تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر یوں تو سبھی عزیز تھے، مگر چھوٹے بھائی جان عادت سے مجبور، محبت سے سرشار تھے، مجھے مشورے دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، عابد صاحب پر چپکے چپکے فقرے بھی کس رہے تھے۔ ویسے تو میں 2-4 دن کو بھی کہیں جاتی تو دونوں بھائیوں کی صحت کی طرف سے فکر مند رہا کرتی تھی، مگر اس وقت ذرا بھی پریشان نہ تھیں۔ جس رحیم و کریم کے گھر پر حاضری دینے جا رہی تھی، اسی کی امان میں نے ان کو سونپ دیا تھا، بلکہ وہ لوگ ہم دونوں کی طرف سے زیادہ فکر مند تھے۔ مگر جب آخری بار بھائی سے گلے لپٹی تو ضبط کے بندھن دونوں طرف سے ٹوٹ گئے اور میں پلٹ پلٹ کر اس محبوب و حسین چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس فقرے میں کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر میں جب پہنچی حج کے لیے روانہ ہونے کے لیے، تو جتنے بھی لوگ مجھے آئے تھے وہ سب مجھے پسند تھے، بہت پیارے تھے میرے لیے، مگر میرے جو چھوٹے بھائی تھے وہ بہت ہی ان کی عادت تھی اپنے محبت دکھانا، وہ مجھ پر بہت ہی محبت دکھا رہے تھے، مجھے مشورے دے رہے تھے، مجھے نصیحت کر رہے تھے، ہے نا۔ He was suggesting me and he was advising me and he was making fun of my husband عابد حسین۔ اوکے، کہتی ہیں کہ میں کبھی 2-4 دن کے لیے، کچھ دنوں کے لیے جب میں اپنے گھر سے دور جاتی تھی تو مجھے اپنے دونوں بھائیوں کی صحت کی طرف سے بہت ہی ٹینشن رہتا تھا، مگر اس مرتبہ مجھے ذرا بھی ٹینشن نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں حج کے لیے جا رہا تھی۔ اب میرے گمان میں تھا کہ میں اپنے دونوں بھائیوں کو اللہ رب العزت کے رحم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں خدا کے گھر پر حاضری دینے جا رہا ہوں، تو میرے بھائیوں کی حفاظت اب میرے رب کے حوالے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے مجھے ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہو رہی تھی، مگر الوداع ہونے سے پہلے جب میں اپنے بھائی سے گلے ملی تو میرا اور میرے بھائی کا صبر اور وہ ضبط جو میں آنسو کو روک رکھی تھی، وہ آنسو کا وال ٹوٹ گیا، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اور دونوں طرف سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گیا اور دونوں رونے لگے، اور میں بار بار پلٹ پلٹ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھتی تھی، کیونکہ مجھے میرا بھائی بہت ہی پسند تھا، بہت ہی پیارا تھا۔ ہوائی جہاز پر وہ افراتفری کی خدا کی پناہ، بڑے بڑے کنستروں میں گھی اور جانے کیا کیا بھرا ہوا، برقعے اوڑھے عورتیں جو ریل میں بھی شاذ و نادر ہی بیٹھی ہوں گی، ہر ایک اس مقدس سفر کے پاک نشے میں سرشار تھا۔ کوئی 3.5 گھنٹے میں رات گئے ہمارا طیارہ جدہ پہنچا۔ ہر ملک سے جہاز آ کر لینڈ کر رہے تھے اور بے پناہ ہجوم تھا۔ کئی گھنٹے کی کوشش اور ہندوستانی سفارت خانے کے لوگوں کی مدد سے ہم سب مراحل سے گزر سکے۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ سعودی عرب میں کسی قسم کی کتاب لے جانے کی ممانعت ہے۔ میرے گلے میں کلام پاک حمائل تھا اور سوٹ کیس میں دعاؤں کی، حج و زیارت کے ارکان کی اور کئی کتابیں موجود تھیں۔ اچانک میرے کان میں کسی کسٹم آفیسر کی آواز پڑی، جو عابد صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب تو نہیں؟ انہیں معلوم نہ تھا، کہہ دیا، نہیں۔ میں اس وقت سوٹ کیس کھول رہی تھی، کتابیں اوپر ہی رکھی تھی، صفائی سے ان کو نکال کر کمال میاں، یعنی ہمارے دوست ہدایت محسنی کے سالے، کے حوالے کر دیں، جو ان کے بیگ میں پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جب میں ایئرپورٹ پر ودا ہو کر ہوائی جہاز میں بیٹھی تو ہوائی جہاز میں بہت ہی رش تھا، یعنی بہت سے لوگ وہاں پہ اس کے اندر تھے، بڑے بڑے گیلن میں گھی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی تھی اس کے اندر گیلن میں، اور بہت سی عورتیں تھیں جو برقع پہنے ہوئے ہوائی جہاز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خیال ہے کہ وہ کبھی زندگی میں ریل گاڑی میں بھی نہیں بیٹھی ہوں گی، مگر ابھی وہ ہوائی جہاز میں بیٹھی سفر کر رہی تھی اور مقدس سفر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ کہتی ہیں کہ 3.5 گھنٹے میں
In 3:30 minutes, they could reach Jeddah Airport, Riyadh Airport. Okay, where aeroplanes where flights from several countries were landing there, and there were many rush. Okay, कई घंटे की कोशिश और हिंदुस्तानी सफारत खाने के लोगों की मदद से हम सब मराइल से गुजर सके. ओके, फ्रॉम द हार्डवर्क ऑफ फ्रॉम द ट्राई ऑफ मैनी हावर्स एंड द सपोर्ट ऑफ इंडियन एम्बेसी वी कुड क्रॉस ऑल द स्टेज. मुझे ये मालूम है, इस पैकेज में कहती हैं आई डिड नॉट नो दैट there is illegal to go with books in Arab. Okay, going with books in Arab was illegal. I was not aware of this. Okay, suddenly I could listen. A custom officer was asking my husband, have you any book in your luggage? He was not aware of anything. He said no. I opened the suitcase. Books were on first on the upper surface. I opened this luggage and assigned to Kamal Mia, who was a brother-in-law of our friend Hidayat Mohsini. अगले दिन जिद्दा से हम चारों ने मिलकर कई 100 दिरहम में एक टैक्सी मदीने तक के लिए की. अब यहाँ अमेरिका के इश्तिराक से बेहतरीन सड़कें बन गई हैं जिन पर बड़ी बड़ी शानदार मोटरें चलती हैं. लोगों ने हमें डरा दिया था कि ड्राइवर की हर बात मान लेना, इनाम देते जाना, वरना वो रास्ते में बहुत परेशान करेगा. सफ़र 4-5 घंटे में तय होना था, मगर जहाँ जी चाहता अरब ड्राइवर साहब कहवा पीने, आराम करने और बख्शिश लेने के लिए ठहर जाते. हम भी अपनी रबर की बोतलों में पानी भर लेते और चाय पी लेते थे. 7-8 घंटे के सफ़र के बाद रात के 10:30 बजे हम मदीना मुनव्वरा पहुँच पाए. ड्राइवर ने सामान सड़क पर डाल दिया और चलता बना. इस पैराग्राफ में कहती हैं कि हम अगले दिन जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, एयरपोर्ट पे नेक्स्ट डे यानी जिद्दा पहुंचकर नेक्स्ट डे वी बुक ए टैक्सी फॉर मदीना. ओके, एंड द रोड ऑफ मदीना इज़ गुड बिकॉज ऑफ अमेरिकन कोलैबोरेशन. ओके, वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी हाईवे हैं, शाहराहें हैं जिन पर बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ चलती हैं. पब्लिक बोला था कि जो भी ड्राइवर मिले उसको क्या नहीं करना, उसको वो जो बोलेगा मान लेना है. वॉट एवर ही विल से यू शुड एक्सेप्ट, अदरवाइज ड्राइवर विल क्रिएट प्रॉब्लम टू यू. ओके, सो the travel was of the journey of there was journey of just 5 hours, but because of driver he was stopping our taxi time to time from on any restaurant for tea, for coffee, and for just for rest. Because of these problems we could reach Medina at 10:30 at night. Means it took 8 hours. ओके, हम 8 घंटे में पहुंच पाए मदीना. असल में 5 घंटे का सफ़र था, मगर ड्राइवर की इस मस्ती की बिना पर और ड्राइवर के इस हरकत की बिना पर हम 8 घंटे में मदीना पहुंच पाए. और ड्राइवर ने हमारे लगेज को ज़मीन पर उतार दिया और हमें छोड़कर चला गया. क़िबला-ए दीदो दिल सामने है, गुंबद-ए खिज़रा नज़र न आ रहा हो, मगर चंद गज के फासले पर मौजूद है, और हम दुनिया के मारे बंदे इसी फ़िक्र में खड़े हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं. भोपाल रुबात में ठहरने का इंतज़ाम आबिद साहब के दोस्त एजाज़ुद्दीन साहब ने कराया था,
مگر وہ ہے کہاں یہاں نہ ہادی سکندر کا کوئی وکیل نہ کوئی رہنما، مگر رہنمائی کرنے والا تو ہر جگہ موجود ہے۔ ایک لڑکا سامان اٹھانے کو ملا، باقی ہم سب نے خود اٹھایا اور بھوپال رباط جو قریب ہی تھا پہنچے۔ اعجاز صاحب دوڑے ہوئے آئے اور میزبانی کے فرائض سنبھال لیے۔ ایک کمرہ پہلی منزل پر خالی تھا، دوسری منزل پر وہ خود اور تیسری پر ایک اور کمرہ۔ اعجاز صاحب نے نیچے کے کمرے میں ہمارا سامان رکھوایا۔ دیکھیے اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جب ہم ٹیکسی سے اترے اور مدینہ پہنچے، اس وقت میں مدینے کے اتنی قریب تھی کہ میرا قبلہ دل و نظر چشم سامنے تھا، مگر مدینہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدینہ نہیں، مدینہ وہیں پر موجود ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی وہاں پہ بلڈنگیں کی وجہ سے چھپ گیا تھا مدینہ۔ اور اس کے باوجود ہم تو روڈ پر کھڑے تھے، ہمارا لگیج پر زمین میں پڑا ہوا تھا، ہمیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اصل میں ہمیں جانا تھا بھوپال رباط، مطلب بھوپال ریسٹورنٹ لوڈج، مگر ہمیں راستہ پتہ نہیں تھا کیونکہ ہم وہاں پر نئے تھے۔ عابد صاحب، میرے ہسبینڈ عابد صاحب کے جو دوست ہیں اعجاز الدین صاحب، انہوں نے ہمارے ٹھہرنے کے لیے جگہ بک کر لیا تھا بھوپال رباط میں، مگر وہاں پر سکندر ہادی کا کوئی وکیل تھا نہ کوئی رہنما۔ مگر یہ بات ماننی ہوگی کہ رہنمائی کرنے والا ہر جگہ موجود ہے، اللہ کسی نہ کسی کو رہنما بنا کر بھیج ہی دیتا ہے۔ ہم اس طرح کھڑے تھے کہ ایک لڑکا آیا اور وہ ہمارے سامان کو اٹھانے لگا، تو اس نے ایک سامان وہ اٹھا لیا اور باقی ہم سب نے مل کر اٹھا لیا، اور یوں ہی ہم بھوپال رباط پہنچے جو بہت ہی قریب تھا، بہت ہی نزدیک تھا۔ اعجاز صاحب کو پتہ چلا کہ ہم بھوپال رباط پہنچ چکے ہیں تو وہ دوڑے آئے اور ہاسپٹیلٹی دا ڈیوٹی آف اینڈ ریسپانسبلٹی آف ہاسپٹیلٹی ہی ہینڈل۔ ان کے بھوپال رباط کے فرسٹ فلور پر ایک روم خالی تھا، سیکنڈ فلور پر اعجاز صاحب خود ہی رہتے تھے، he was living there himself, and on third floor there was a room free۔ اعجاز صاحب نے نیچے کے کمرے میں ہمارا سامان رکھوا دیا۔ We got the first floor room, okay۔